Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. What is the message of the day? Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Empress. All right. बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जो कि टू ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट. ऑल राइट. ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर वालों से रेजिस्ट कर रहे हैं किसी बात पर. आप अपने घर वालों की कोई एक उनकी ख्वाहिश है, कोई उनका प्रेशर है जिस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं. बिकॉज़ यहाँ पे भी सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि जैसे आपकी पूरी फैमिली चाह रही है, आपकी कोई बहुत क्लोज़ अभी रिसेंट पास्ट में कोई विश कंप्लीट हुई है. आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, और अब आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द सेटल हो जाएंगे. और सेटल होने के लिए जो डिसीजन आप बना रहे हैं वो बहुत जल्दी बना रहे हैं. आपने बना भी लिया है किसी हद तक, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि आप उसमें किसी को उसका नेगोशिएशन का पार्ट नहीं बना रहे. आपके पास कोई ऑफ़र है, आपने अपनी वॉल्स बहुत हाई की हुई हैं. कुछ लोग इनक्विजिटिव हो रहे हैं, आप उनको बताना नहीं चाह रहे. आपके पास एक ऑफ़र है, लेकिन आप अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आप ये ऑफ़र, ये प्रपोज़ल, जो भी चीज़ है, मुझे तो मोस्टली ये लग रहा है कि आपके घर वाले आपको किसी चीज़ का प्रेशर दे रहे हो. वो एक ही चीज़ का प्रेशर दे रहे होते हैं कि शादी कर लो, या शादी हो जाए, या कब होगी, कब तक इस चक्कर में रहोगे, या जो भी आपकी ज़िंदगी का मैटर होता है. में मोस्टली एक जंग सी शुरू हो जाती है कि जो आप करना चाह रहे होते हैं उसी के सब खिलाफ होते हैं. पता नहीं क्यों उनकी अना को लड़ जाती है बात. ये क्या आप अभी कंफ्यूज हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अभी इस वक्त अपने करियर की पीक पर हैं. आपको अपनी प्रमोशन, अपना फेम अभी एक्सपेक्टेड है. आपको लग रहा है कि जिस चीज़ पर आप, जिस जगह पर आप चल रहे हैं, जिस ट्रैक पर आप चल रहे हैं, आपको बहुत जल्दी वहाँ सक्सेस मिलने वाली है, और आपको सक्सेस एक्सपेक्टेड है कि आपको यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी. लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको जानने लगे हैं, और आप जो हैं वो बस दो लोगों में, दो मामलात में जगल कर रहे हैं कि इस ऑफ़र को लेकर क्या आप ये चीज़ करें या ना करें, इस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करें या ना करें. आपकी तरफ कोई सॉलिड प्रपोज़ल आ रहा है. ये किसी काम से रिलेटेड भी हो सकता है, ये किसी बंदे से रिलेटेड भी हो सकता है, ये शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, ये कन्फेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है. लेकिन आपकी जगलिंग स्टेट है, बिकॉज आप इस वक्त अपना टाइम, अपना फ़न, अपना फेम, अपना नेम जो है, अपना गेम जो है, वो इस वक्त फील करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है. अब यहाँ अगर देखें तो अगेन वही वाली बात कि आप, ये मैं घर वालों की बात मैं वहाँ पे भी क्यों कह रही थी, बिकॉज बीच में फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ठीक है, आपने शायद किसी पर्सन को बहुत टाइम दिया. आपने कोई 3 लोगों को, या कोई ऐसी चॉइसेस को जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे, आपने उनको बहुत वक्त दिया. उसकी वजह से आपका काफ़ी टाइम जो है ना वो वेस्ट हो गया. बिकॉज़ ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, मामलात हो सकते हैं, इन्होंने आपको सर्व भी नहीं किया, आपका वक्त भी बर्बाद किया. उस चक्कर में कोई मुस्तकिल आपको कंसिडर करता रहा, उस चक्कर में कोई मुस्तकिल आपको कुछ ऑफ़र करता रहा, लेकिन आपने उसकी ऑफ़र को भी रिजेक्ट किया, बिकॉज़ आपका फोकस था ही इधर. और अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रही है, लेकिन आप जो हैं वो आजकल कुछ एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके घर में भट्टा हो गया हो, आपके घर वाले आपस में लड़ पड़े हों. ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी फ़र्स्ट इमीडिएट फैमिली से ही हो,
یہ بلڈ ریلیٹیوز ہی ہوں، یہ آپ کے ان لاز ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے کزنز ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یہ سبلنگز ہو سکتے ہیں. کیونکہ کلیکٹیولی یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنی سیلف گروتھ پہ بہت کام کر رہے ہیں. آپ ایک ڈٹرمنیشن میں آئے ہوئے ہیں کہ آپ کو ابھی کچھ کرنا ہے، آپ کو ابھی کچھ بننا ہے. آپ کی افیئر لائف کو لے کر بھی کچھ کویشچنز اٹھ رہے ہیں. آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی گھر میں کچھ کویشچنز اٹھ رہے ہیں. آپ کا کوئی پروپوزل آیا ہے، آپ نے منع کیا، سب چیخو پکار کرنا شروع ہو گئے، اور کہیں نہ کہیں کسی ایک کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ تمہاری آزادی کی وجہ سے، تمہارے اتنا لاڈ کی وجہ سے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہ دیکھو آج وہ انکار کرنے پر آ گیا، اس کو منع کر رہا ہے، اس کو صرف ابھی بھی ٹائم چاہیے، کچھ اس طرح کی چیزیں. بیکاز پروپوزل، سیلف گروتھ اور جھگڑے، یہ تین چیزیں بہت ایزی ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. کہ آپ اگر کسی میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہاں سے آپ کو بار بار ریجیکشن ہو رہی ہے، ڈیلے ٹائم ہو رہا ہے، تو آپ کی فیملی آپ کو ایک طریقے سے صحیح گائیڈ کر رہی ہے کہ بھائی اگر یہاں سے فائنل جواب نہیں مل رہا تو کم سے کم اس آفر کو ایکسیپٹ کرو اور اس چکر بازی کو چھوڑو. لیکن آپ پورے ڈٹرمنڈ ہیں، کیونکہ آپ صرف اور صرف اس معاملے میں ہی نہیں کنفیوز ہیں، اس چیز سے آپ کی پروفیشنل لک بھی جڑی ہوئی ہے، آپ کا ایک پروفیشنل گول بھی جڑا ہوا ہے. تو آپ کی فیملی کو صرف اور صرف ٹارگیٹ آپ کی لو لائف نظر آ رہی ہے، اور آپ کو دو اینگلز نظر آ رہے ہیں. اسی لیے آپ اس پروپوزل کو آج اگر آپ سے اس ٹاپک پر کوئی بات بھی ہوگی نا تو شاید آپ ریفیوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بیکاز آپ کسی بھی فارم میں کچھ ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. اب آپ اس کو اپنے حساب سے کانٹیکس کو فٹ کیجئے کہ کیا ایسی چیز آپ کی طرف آئے گی جو آپ کسی کی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ آپ کا فوکس کہیں اور ہے. اینڈ ادر دین دیٹ، ہو سکتا ہے آج آپ کے گھر میں دوبارہ سے آرگیومنٹ ہو، لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں، لوگ ایک دوسرے سے کافی بحث کریں، اور اس بحث کا پورا کانٹیکسٹ آپ کی کسی آزادی کے مقصد سے ہوگا. فار ایگزامپل، آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہوگا، آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر ہوگا، آپ مزید ٹائم مانگ رہے ہیں اس پہ ہو سکتا ہے، آپ کا جس سے افیئر چل رہا ہے اس کی خفگی سے ہو سکتا ہے. بٹ ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو یو. وومن از ہیئر، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایمپریس کی انرجی، اور کوئی یہ ایک ایسی انرجی ہے جو خود سے اپنے دم پہ کچھ کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، نا لیٹ سی کہ کیا کارڈز آف ٹائم، کیا ڈیوریشن آف ٹائم سے جو ہے وہ کیا وہ ہے. نمبر 9، آلموسٹ کمپلیشن. سم تھنگ کمز ٹو این اینڈ، یعنی کہ کوئی نہ کوئی چیز کمپلیٹ ہونے والی ہے، بلکہ اینڈ ہونے والی ہے. اب اگر میں اس بات کو اس چیز سے جوڑوں تو مے بی یہ کانفلکٹ، یہ بحث، یہ مباحثہ کسی نتیجے پر آ جائے گا. ادروائز دس از اے کراؤن سائن، تو دیٹ مینس کہ جو 6 آف وانڈز ہے، آپ جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ، میں نے کہا تھا نا، جس ڈائریکشن پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کو اس میں سکسیس ملے گی. تو ناؤ ہیئر از دا آنسر دیٹ سم تھنگ از کمنگ ٹو این اینڈ، اینڈ اٹ کوڈ بی ود ان 9 days یا 9 ہفتے. 9 ہفتے میکس اراؤنڈ 4 and 4، 2 مہینے 1 ہفتہ، ٹھیک ہے نا، تقریباً 2 مہینے آپ کہہ لیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹڈ ہے. آج سے اگر کیلکولیٹ کریں تو جولائی، اگست، سپٹمبر کی بگننگ میں آپ کو کوئی نیوز مل سکتی ہے. ادروائز مے بی 9 days. آج 7th of جولائی ہے، تو 7th of جولائی سے آپ +9 کر لیجئے، تو اپروکسیمیٹلی 16th یا کچھ ایسے دنوں میں آپ کو کسی نہ کسی چیز کے بارے میں جو بھی معاملہ آپ کی لائف میں ایز اے پروگریشن چل رہا ہے وہ اینڈ پر آ جائے گا، کنکلوڈ ہو جائے گا. Now whether it will be positive or negative, that you should relate it to your context. مجھے پازیٹیو اس لیے لگ رہا ہے بیکاز یہاں پر کراؤن ہے، تو یہ کراؤن جو ہے اٹس این اچیومنٹ سائن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کراؤن اترنے کی بھی بات ہو. تو اینی تھنگ از پاسبل، بٹ وٹ ایور از ہیپننگ اٹ ول کم ٹو این اینڈ ود ان 9 days اور 9 weeks. تو نمبر 9 آپ نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا بھائی، آج افرمیشن کے لیے ڈیک نہیں مل رہا. چلیے جی دیکھتے ہیں کہ آج کی افرمیشن کیا ہے. What is the affirmation of the day? What is the affirmation of the day?
777, ارے ایک اور 7 آ جاتا. ہاں جی, اسپرچویلٹی. Your purpose flows from within you, and everything that is unfolding or being revealed to you is part of your purpose. A state of peace and calmness in your soul. یہ اسپرچویلٹی کا فیز ہے. بگ لیڈر, فرسٹ اسٹیپ آف دا لیڈر. تو جو پرپز ہے, جو آپ فلو کرتا ہے آپ کے اندر, وہ سب ساری چیزوں کو نا سلولی گریجولی آپ کے اوپر انفولڈ کر رہا ہے, یا پھر آپ کے اوپر یہ ریویل ہو رہی ہیں, کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے نیچر چاہ رہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا پرپس کیا ہے زندہ رہنے کا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ آف پیس, سکون کی اسٹیٹ, سکون کی کیفیت اور ایک اطمینان کی کیفیت آپ کی روح میں ہونی چاہیے. لیس از مور, آپ نے سنا ہوگا, ایک ٹرم ہے, کچھ سالوں پہلے بہت زیادہ چل رہی تھی, اسپیشلی کووڈ کے ٹائم پر. تو یہاں وہ چیز مجھے بالکل فٹ اینڈ فیل ہوتی ہے کہ لیس از مور. اس کو سرچ آپ خود کیجئے گا کہ کیا تھیوری ہے لیس از مور کی, اور یہاں پر وہ بات بالکل فٹ اینڈ ہے. تو آپ ریزسٹ کم کریں, جس چیز پر آپ کام کر رہے ہیں اس پہ کام کرتے رہیں. لوگوں کے فیس ریویل ہونے ہیں, حالات ریویل ہونے ہیں, واقعات ریویل ہونے ہیں, وہ خود بخود ریویل ہوں گے, لیکن آپ نے پریزنٹ اور پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا ہے. چیزیں آپ کے اوپر خود بخود انفولڈ ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ ریپیل کر رہے ہوں اس پرپس سے جو نیچر آپ سے کروانا چاہتی ہے اور آپ کا اپنا جو پرسنل گول ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو اگر وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیں گے تو وہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا. آئی ایم ان دا فلو. ٹھیک ہے. اس وقت جس ٹریک پر ہیں رہیے, اس دوران جو کچھ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو ایز اے میٹر آف ایکسپیرئنس نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو آج کی افرمیشن میں الحمدللہ آئی ایم ہیپی, آئی ایم اسٹرانگ, آئی ایم کانفیڈنٹ اینڈ آئی ایم ان دا فلو. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. بائے بائے.